اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرفانی اصطلاحات ہیں کہ جنہیں جاننا، جنہیں پہچاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حال کسے کہتے ہیں؟ عرفان اسلامی کی زبان میں حال کسے کہا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، حال ایک ایسی عارضی حالت کو کہا جاتا ہے جو قلب عارف پر اور قلب سالک کے اوپر یہ حالت طاری ہوتی ہے۔ یعنی اچانک سالک کے اوپر ایک ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ حالت جو اچانک طاری ہوئی ہے وہ اس کے اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں ہے، بلکہ غیر اختیاری حالت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور پھر یہ حالت ختم ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں اس سالک کے اوپر حزن کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، سرور کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، قبض کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اور بسط کی کیفیت بھی اس کے اوپر طاری ہو سکتی ہے، مختلف ہے۔ یہ عارضی حالت ہوتی ہے اور غیر اختیاری ہوتی ہے، اور پھر منقطع اور مرتفع ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل ایک حالت عرفان اسلامی میں بیان کی جاتی ہے جسے مقام کہا جاتا ہے۔ ہم ان اصطلاحات کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں انہی عرفانی دروس کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ مقام ایک ایسی حالت کو کہا جاتا ہے جو اکتسابی بھی ہے اور پائیدار بھی ہوتی ہے۔ یہی آپ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزاری کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب اپنے ارادے اور اختیار سے یہ جو آپ عبادات انجام دے رہے ہیں، جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان ہوئی ہیں، انہی عبادات کے نتیجے میں سالک کے اوپر ایک ایسی پائیدار کیفیت طاری ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ تدریجاً سالک کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور اس کے نتائج جو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی پائیدار ہوتے ہیں۔ اس پائیدار کیفیت کو جو تدریجاً مرحلہ بمرحلہ ایک سالک، ایک عارف کے اوپر طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کو مقام کہا جاتا ہے۔ پھر عرفان اسلامی میں دو اور اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، ایک ہے خلع اور ایک ہے لبس۔ خلع کسے کہتے ہیں اور لبس کسے کہتے ہیں، یہ اصطلاحات بھی جاننا ضروری ہیں ان افراد کے لیے جو عرفان اسلامی کی راہ پر چل رہے ہیں، اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ خلع عزیزان محترم دنیاوی نقائص سے رہائی کو خلع کہتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو ایک سادہ مثال میں اس طرح سے کہہ لیں، صرف سمجھنے کے لیے، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ سادہ مثال اس کی ایسے ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سانپ اپنی کیچوی کو تبدیل کرتا ہے، اپنی جلد کو، اپنی کھال کو اتار لیتا ہے۔ جب یہ اپنی کھال کو اتارتا ہے تو اس حالت کو آپ کہہ سکتے ہیں خلع کی کیفیت، اور پھر وہ ایک نیا لباس پہنتا ہے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ لبس کی کیفیت کہتے ہیں۔ در واقع ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سانپ ایک ڈریس کو اتار کر سائیڈ پہ رکھتا ہے، دوسرا ڈریس اٹھا کر اس کو پہننے کی جو ہے وہ کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اسے سمجھنے کے لیے ایسا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لباس اتر جاتا ہے اور دوسرا لباس جو ہے وہ نیا فریش لباس جو ہے وہ سانپ کے وجود پر آ جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کے نیچے ہی ہوتا ہے، علیحدہ سے اس کو پہنا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ در واقع خلع اور لبس کی کیفیت کو ایسے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک عارف، ایک سالک جو اس کے وجود میں دنیاوی نقائص موجود ہیں، وہ ان نقائص کو ایک طرف سے برطرف کرتا ہے، تخلیہ کرتا ہے، اور پھر دوسری طرف سے تحلیہ کرتا ہے، یعنی اسے آراستہ کرتا ہے۔ پس خلع کی کیفیت کیا ہے؟ نقائص کو برطرف کرنا ہے۔ لبس کی کیفیت یہ ہے کہ نور الہی اور کمال الہی کا لباس جب سالک زیب تن کرتا ہے، یعنی اس کے وجود میں جو صلاحیتیں موجود ہیں ان صلاحیتوں کو فعلیت تک اور کمال تک پہنچاتا ہے، تو اس کیفیت کو، اس حالت کو عرفان اسلامی میں لبس کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔